بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اردو ماسٹر سٹوری۔ تو آج کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ سامری جادوگر ہی دجال تھا؟ اگر نہیں تو پھر دجال کون تھا؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے شرک میں مبتلا کرنے والا سامری در حقیقت دجال تھا۔ دجال کو عالم ایشیا میں تصرف کا جو بھرپور اختیار دیا گیا، اس کے تحت سونے سے بنائے گئے بچڑے کو متحرک، جاندار اور آواز لگانے والا بنا دینا کچھ بعید نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے اتنا بڑا جرم ہونے کے باوجود اسے جانے دیا، اور جو بنی اسرائیل کے ورغلانے پر شرک میں مبتلا ہوئے تھے ان کی یہ سزا طے پائی کہ ان کو قتل کر دیے جائے۔ آپ نے سامری سے فرمایا، بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے تو آگے پیچھے نہ ہو سکے گا۔ یہ اس لیے کہ سامری کو اگر اس وقت قتل کیا جاتا تو وہ نہ مرتا۔ دجال جو مسیح کاذب ہے کہ موت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر لکھی ہوئی ہے، جو مسیح صادق ہے۔ جب سامری سے کہا گیا چلا جا، تیری یہ سزا ہے کہ زندگی پر کہے گا مجھے نہ چھوؤ، دجال المسمی با سامری مجروح حالت میں وہاں سے غائب ہو گیا اور اب کہیں روح پوش ہے۔ یہ رائے حال ہی میں دجالیت کے حوالے سے شہرت پانے والے مصنف جناب اسرار عالم کی ہے۔ اس کی تائید میں کوئی کول بندہ کو نہیں ملا، اور سامری جادوگر کے بارے میں جو تفصیلات کتب و تاریخ میں وارد ہوئی ہیں وہ دجال پر پوری نہیں اترتی۔ مثلا وہ یک چشم نہ تھا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر نہیں لکھا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہیں قید نہیں کیا تھا، جبکہ دجال بیڑیوں میں مقیم ہے۔ سامری کو تاحیات سزا دی گئی کہ وہ ہر آنے والے سے یہ کہتا مجھے مت چھوؤ۔ دجال ایسا نہ کہے گا، وہ تو ساری دنیا کو اپنے قریب کرنے کی فکر میں ہوگا۔ پھر اگر سامری ہی دجال ہوتا تو حدیث شریف میں کہیں کوئی اشارہ ملنا چاہیے تھا۔ دجال کے متعلق حدیث شریف میں مکمل بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ ذکر کہیں نہیں ملتا کہ وہ ہزاروں سال پہلے والا سامری ہی تھا۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا، اور کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اللہ حافظ۔